نام عثمان استعارہ ہے سرکار علیہ السلام پر من مٹنے کا. یہ نام عثمان استعارہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا. حضرت شماس کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کرنے کا سلسلہ کس طرح سے پیش کروں کہ لفظ کو پروتے پروتے ناظرین آپ یقین مانیے میں عقیدت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو گیا کہ آپ السابقون الاولون کا حسین ترین تاج پہنے ہوئے تشریف فرما ہیں. آپ مہاجرین کی چمکتی دمکتی صف کے اندر تشریف فرما ہیں. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بدریت کا تاج بھی آپ کے سر اقدس کے اوپر سجا ہوا ہے. آپ اس رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں شہیدان احد کی حسین ترین اور خوشبودار جھرمٹ کے اندر آپ بھی چمکتے دمکتے ہوئے انتہائی خوشبودار نظر آتے ہیں. آپ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا، بے انتہا خوبصورت تھے. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں، بلکہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ عتبہ بن ربیعہ کا تو آپ نے نام سنا ہے. بہت ڈومینیٹنگ رئیس تھا، وہ بہت ڈومینیٹنگ کافر تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مکے کے جو قریش تھے، خاص طور پر جو کفار تھے، وہ اس کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، بڑا عزام کرتے تھے. ربیعہ کا بیٹا تھا وہ بیسکلی. تو ربیعہ جو ہے بنیادی طور پہ حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا تھا، اور عتبہ جو ہے وہ آپ کا ماموں تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی آپ نے دین اسلام کی ترویج کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، تو حضرت شماس ان اولین لوگوں میں ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، کجا اس کے سامنے جو ماموں ہے وہ انتہائی ڈومینیٹنگ ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ایک مضبوط ترین دیوار کی طرح جو ہے وہ باقاعدہ کھڑا ہوا تھا. تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ماموں کی پرواہ نہ کی. دوسرا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو ظاہری حسن و جمال سے نوازا تھا، وہیں باطن کا حسن و جمال بھی آپ کے ساتھ تھا. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ نے ہجرتیں بھی کی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دی ہیں. یہاں تک کہ ناظرین کہ آپ نے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک کا رخ کیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ایک تسلسل سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ جسے آپ غزوہ بدر کہتے ہیں، جو کہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اس مارکے کے اندر جو 313 نفوس قدسیہ میدان عمل کے اندر اترتے ہیں، ان میں ایک نفس حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہے. اور پھر ناظرین بات یہ نہ رکی، یعنی آپ تو شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے اترے تھے نا. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ بس ایک سال کے بعد، چونکہ ظاہر ہے کفار جو ہیں وہ بہت زیادہ دل جلے ہوئے تھے، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے. ان کی 70 کے قریب افراد جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے تھے. اب وہ نفرت اور دشمنی کی آگ کو لے کے ایک بار پھر مدینے کی جانب پلٹتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کا پلٹنا کیا تھا، بیسیکلی غزوہ احد کا بپا ہونا تھا. اور غزوہ احد وہ مارکہ ہے ناظرین جہاں پر 700 نفوس قدسیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں. آج جو ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں نا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں. دیکھیے صاحب، یہ نام عثمان جو ہے نا، اس نام عثمان کو سمجھ لیں نام عثمان کیا ہے. آج بات ہو رہی ہے نا حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام عثمان استعارہ ہے سرکار علیہ السلام پر من مٹنے کا. یہ نام عثمان استعارہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا. اگر نام عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے تو سرکار علیہ السلام پہ قربان ہو جائے. نام عثمان اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے تو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے. اور نام عثمان حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت شماس کی صورت میں آئے تو اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پہ قربان کر دے. کہ وقت ہے ناظرین کہ جب کفار نے چاروں طرف سے آپ کو مکمل طور پہ گھیر لیا تھا اور سرکار علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے تھے، تو جو چند نفوس سرکار علیہ السلام کو کارڈن آف کیے ہوئے تھے، عالم یہ تھا کہ اس میں ایک ہستی حضرت عثمان بن عثمان یعنی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور تاریخ اسلام میں ناظرین میں کیا کہوں کہ عشق و مستی کی داستانوں میں یہ جملے ہر عاشق کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر غلام کے لیے انتہائی تفاخر سے دیکھنے والے ہیں کہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرما دیا کہ جو ان کے لیے رہتی دنیا تک سند بن گیا کہ میں نے احد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ہے. یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں ہے ناظرین، بلکہ ڈھالے کائنات کا جملہ ہے. ڈھالے کائنات نے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میں نے احد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ہے. اور ایسی ڈھال ناظرین کہ سارے زخم اپنے اوپر برداشت کر لیے، سرکار علیہ السلام پر آنچ نہ آنے دی.
یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش کیا اور شہیدان احد کی بارگاہ میں اس انداز سے ناظرین آج ہم اپنے ہدایے پیش کرتے ہیں کہ جب بھی ہدایے پیش ہوتے ہیں تو ایک ہدیہ ہمارا یقیناً حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ نام عثمان استعارہ ہے سرکار علیہ السلام پر قربان ہونے کی۔